السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم۔ ان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اذا تبایعتم بیع العینۃ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم الظلہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دین اسلام تمام ادیان سے ممتاز اور اعلیٰ دین ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کے بارے میں اپنے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ وعدہ کیا ہے کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ اسلام اس دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے مختلف اساس قائم کیے ہوئے ہیں، جس کی بنیاد پر ایک انسان صحیح معنوں میں اپنے آپ کو مسلمان کہلوا سکتا ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے: بنی الاسلام علی خمس: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت، کہ اسلام کی بنیادیں اللہ تبارک و تعالی نے 5 چیزوں پہ رکھی ہیں۔ شہادتین کا اقرار کرے، نماز کی پابندی کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کرے،
جو اس کے اوپر فرض زکوٰۃ ہے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اس کو ادا کر دے، اس بندے نے اپنی اسلام اور ایمان کی عمارت کو مضبوط کر لیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بنیادوں کا حسن، یہ اسلام کی جو بنیادیں ہیں جس کے اوپر یہ عمارت اسلام کی کھڑی ہے، اس عمارت کو بلندی عظمت سے سرشار کرنے والی چیز کے بارے میں فرمایا وَذِرْوَةُ صَنَامِهِ الجہاد فی سبیل اللہ۔ کائنات کے لوگوں، اگر اسلام کی سر کی چوٹی اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو وہ الجہاد فی سبیل اللہ ہے، کہ انسان کے دل میں جذبہ جہاد موجود ہو، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جو ہے انتقامی کارروائی کا جذبہ انسان مسلمان کے دل کے اندر موجود ہو، اللہ کے جو وہ احکام جو رب کائنات نے 450 مرتبہ قرآن حکیم میں مختلف انداز میں، کہیں اپنے نبی کو اکیلے میں مخاطب کر کے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین علی القتال۔ اے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، آپ نے اپنا جواب اللہ کو دینا ہے، فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے آپ ہماتن تیار رہیں، آپ اپنے قوت کو پورا رکھیں۔ کہیں فرمایا وحرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو قتال اور لڑائی کے اوپر ابھارتے رہیں، ان کے جذبہ ایمان کو تازہ رکھیں۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ جہاد کی راہیں اللہ کو کتنی پسند ہیں، کتنی پیاری ہیں۔ میں تو جب قرآن و سنت کا مطالعہ کرتا ہوں، نماز پڑھنا کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے کئی بار دیا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم کئی بار دیا ہے، لیکن قرآن ایک اجمالی کتاب تھی جس میں اشارتاً احکام کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ عمل جہاد قتال فی سبیل اللہ دیکھتے ہیں، میرے اللہ جس جگہ حکم کر رہے ہیں وہاں ایک ایک ادا کو نوٹ بھی کر رہے ہیں، اور اس ادا کو ادا کرنے کا طریقہ بھی اپنے بندوں کو سکھا رہے ہیں۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالی مجاہدین کے نکلنے، ان کی سواریوں پہ نظر دوڑاتے تو فرماتے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی ان مجاہدین کی صف بندیوں کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ ان کی صفوں کا ذکر، کہیں ان کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ۔ جب اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ان کی رکعات کا ذکر آتا ہے، میرا رب ان مجاہدین کے لیے کہتا ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ ایک ایک پہلو پہ میرا اللہ جہاد اور مجاہدین کی رہنمائی کر رہا ہے، ان کی اداؤں کو اپنے کلام کا، قرآن کا حصہ بنا رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه، ایسا بندہ جو اس حالت میں فوت ہو گیا، اس کو اللہ نے جہاد کرنے کا موقع نہیں دیا، موقع میسر نہیں آیا، اس کے دل میں کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا کہ یار اللہ مجھے موقع دے، اللہ کے راستے میں نکلوں، میدان جہاد میں نکلوں، میدان قتال میں نکلوں، اللہ کے دشمنوں کے سامنے اپنا سینہ تان لوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسُهُ، اس نے اپنے نفس کے ساتھ بھی کبھی یہ بات نہیں کی، دل میں بھی کبھی نہیں سوچا ما تعالی شعبۃ من النفاق، یہ بندہ جتنی مرضی نمازیں پڑھتا ہے، جتنے مرضی انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، جتنے مرضی یہ عمرے کرتا ہے، اس بندے کو جب موت آئے گی نفاق کے ایک شعبے پہ موت آئے گی۔ اس نے اسلام کی عظمت، اسلام کے ہر بنیاد کی حفاظت کرنے والے عمل کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی۔ یہ عام عمل نہیں ہے جہاد فی سبیل اللہ، ان کو ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں اعلان فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مومنوں کی جانوں کو، ان کے وجودوں کو، ان کے مالوں کو، ان کے نفسوں کو، ان کی آل اولاد کو اللہ نے اپنے مومن بندوں سے خرید لیا ہے۔ اے اللہ، ان مومن بندوں سے ان کی کیا صفات ہے جنہوں نے اپنا سارا کچھ تجھے لٹا دیا، تیرے دین پہ سارا کچھ قربان کر دیا؟ فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے جب موقع میسر آئے گا اللہ کے راستے میں ہم میدان قتال میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کائنات کے لوگوں، عینانی لا تمسہم النار، دو قسم کی آنکھیں ایسی ہیں کل قیامت کے دن یہ آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی جوش میں ان آنکھوں پہ آئے گی کہ ان کو جہنم کی آگ جلانا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کو چھوئے گی بھی نہیں۔ ان دو آنکھوں کو، یہ دو آنکھیں کون سی ہیں؟ عین بکت فی خشیت اللہ، فرمایا وہ آنکھ جو اللہ کے سامنے اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے جس آنکھ سے آنسو نکل آئے، اللہ نے جہنم کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ اے جہنم کی آگ اس آنکھ کے تو نے قریب نہیں جانا۔ وعین تحرس فی سبیل اللہ، اور دوسری آنکھ وہ آنکھ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے، مسلمانوں کے پہرے کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جو رات بھر آنکھ جاگتی رہی، اس بیداری کے اندر ایک رات جس نے گزار لی اپنی آنکھ کو کھلا رکھا، اللہ کو یہ آنکھ اتنی پسند ہے جو مجاہدین کی حفاظت کے لیے کھلی رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جہنم کے اوپر حرام کر دیا ہے، کیا جہنم کی آگ اس آنکھ کو تو نے بھی نہیں چھونا۔ اور یہی تک نہیں، صحیح بخاری میں ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرم اللہ علیہم النار، جس آدمی کے یہ دونوں قدم خاک آلود ہوئے، ہمارے بچوں کے قدم خاک آلود ہوتے ہیں، ہمیں بھی کئی مرتبہ ایسی زمین سے گزرنا پڑتا ہے، ہمارے قدم پاؤں یہ وجود خاک آلود ہو جاتا ہے، گرد و غبار پڑ جاتی ہے، لیکن ایک ایسا شخص جو اس جذبے کے ساتھ اسلام کے غلبے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے میں اس کے اوپر گرد و غبار پڑتی جائے گی، جس وجود کے حصے میں گرد و غبار پڑ گئی میرے اللہ نے اس وجود کو جہنم کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ جہنم سے اللہ نے اس وجود کو حرام کر دیا ہے کہ اے جہنم اس وجود کو تو نے جلانا نہیں۔ یہ جہاد اور مجاہدین اور جذبہ جہاد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہماری عزت، ہمارا وقار اس معاشرے میں اس کی نشانی قرار دیا تھا۔ آپ نے فرمایا اذا تبایعتم بیع العینہ، کائنات کے لوگوں جب تم بیع عینہ کرنا شروع کر دو گے، یعنی تجارتوں میں لگ جاؤ گے، شہری لوگ تجارتوں کے اندر مصروف ہو جائیں گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور دیہاتی لوگ اپنے بیلوں کی دمیں پکڑ لیں گے، یعنی وہ ذمہ داری کے اندر لگ جائیں گے۔ شہری لوگوں کو کاروبار سے جو ہے فرصت نہیں مل رہی، دیہاتی لوگوں کو ذمہ داری سے فرصت نہیں مل رہی، اور فرمایا وَرَضِيتُمْ، اور تم اسی زندگی کے اندر راضی ہو جاؤ گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ، تمہارے دلوں سے یہ جہاد کے جذبات، یہ جہاد کے جو اللہ نے محبت عطا کی تھی یہ تمہارے دلوں سے نکل جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صلّت اللہ علیکم الذلہ، میرا اللہ مسلمانوں کو اس وقت ذلیل و رسوا کر دے گا۔ جس وقت جذبہ جہاد دلوں سے نکل گیا، جب ہم لوگوں سے اس قدر متاثر ہو گئے کہ جی لوگ ہمیں آتنکوادی کہتے ہیں، دہشت گرد کہتے ہیں، جہاد کا نام لینا گناہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا بن چکے ہیں، جب ایسے جذبات لے کر مسلمان زندگی بسر کر رہے ہوں، اللہ کا وعدہ ہے وَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الذِّلَّةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ذلت کب تک رہے گی؟ حتیٰ ترجعون الی الجہاد، حتیٰ کہ جب تک تم جہاد کی طرف لوٹ نہیں آؤ گے کبھی تمہیں عزت نہیں مل سکتی۔ اللہ نے یہ عزت رکھی ہے
میدان جہاد میں نکلنے کی وجہ سے، میدان جہاد کے اندر پیش قدمی کرنے کی وجہ سے، اپنے دلوں میں جذبہ جہاد پیدا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت کے دن تک جاری رہے گا، قیامت کے دن تک جاری رہے گا۔ دوسری حدیث میں فرمایا الخیل معقود فی نواسیھا الخیر الی یوم القیامہ، اللہ نے جہاد کے لیے استعمال ہونے والے گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے خیر رکھ دی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہاد کی حکمت اور مسلمانوں کی عزت افزائی ذکر کی، فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ، اے میرے مسلمان بندو اللہ کے راستے میں قتال کرتے رہا کرو، لڑائی کرتے رہا کرو۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے کہ میرا رب ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دے اور وہ مر جائیں۔ پہلی قومیں اسی طرح ہلاک ہوئی، پھر مسلمانوں کو قتال کا حکم کیوں؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اپنے مومن بندوں کے ہاتھوں ان کو عذاب پہنچائے، ان کو تکلیف پہنچائے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ذلیل و رسوا کیا جائے، ان کے لیے ذلت ان کا مقدر بنا دی جائے۔ اور فرمایا اللہ یہ چاہتے ہیں وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اللہ دنیا کو دکھا دے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ان کے خلاف کیسے مدد کی ہے، اس لیے اللہ جہاد کا حکم دیتے۔ ویسے تو کہہ سکتے ہیں نا جی، وہ جیسے کہتے زمین پھٹ گئی، کوئی الاؤ پھٹ گیا، کچھ فلاں ہو گیا، کوئی اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ اللہ اپنے عذاب کا مظہر جہاد فی سبیل اللہ کو قرار دے رہے ہیں۔ فرمایا اللہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں رسوا اور ذلیل کیسے ہوئے، اور اللہ نے اپنے کمزور ان بندوں کو، ان لوگوں کے اوپر جو بڑے قوی، بڑے جری بن کے، بڑے بہادر بن کے آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنے کمزور بندوں کو کس طرح غلبہ دیا ہے۔ اور ساتھ اس کے کیا فرمایا؟ فرمایا وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اللہ ایک بڑا فائدہ جہاد کی وجہ سے کیا دینا چاہتا ہے کہ اللہ مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے۔ کیوں جی، دل ٹھنڈے ہوئے ہیں یا نہیں؟ جب خبریں سنی، اللہ کی قسم ایسے ہے جیسے ایک نئی زندگی جینے لگ گئے ہیں۔ مسلمانوں میں وہ غیرت اور حمیت کے جذبات ابھرے کہ جیسے ہی، ابھی یہ صرف افغانستان کی فتح نہیں ہے، کسی ملک کی فتح نہیں ہے۔ اگر قرآن و سنت کا مطالعہ کرے اور تاریخ کا مطالعہ کرے، جو افغانستان پہ حملہ آور ہوئے تھے وہ کوئی افغانیوں کے دشمن نہیں تھے، وہ اسلام کے دشمن تھے۔ میرے رب نے یہ فتح صرف افغانستان کو نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو دی۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، فرمایا جو مومنوں کے دل ہیں، سینے ہیں، ان کو میں رب ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس لیے جہاد فرض کیا ہے کہ جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ فتح مکہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے ہوئے اور فرما رہے تھے ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اب دل ٹھنڈے ہوں گے، آپ دیکھیں گے کس طرح جوک در جوک لوگ اسلام کو قبول کرتے ہیں، علاقوں کے علاقے اللہ کے فضل سے اب کس طرح مسلمانوں کے قبضے میں آتے ہیں۔ اور یہ ایک عام جہاد تھا۔ دوسرا حصہ خاص جہاد کا ہے، وہ جہاد جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا وعدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ الہند، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ کیا تھا غزوہ ہند کے بارے میں۔ محبت اور پیار میں استاد شاگرد بیٹھے ہیں، نبی کائنات بیٹھے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وعدہ تھا؟ ان ادرکتھا، اگر میں اپنی زندگی کے اندر غزوہ ہند کو پالوں، فانفق فیہا مالی و نفسی، فرماتے میں نے اللہ کے پیغمبر سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس غزوہ ہند کے اندر میں اپنا سارا مال بھی خرچ کر دوں گا، میں اپنی جان بھی خرچ کر دوں گا۔ یہ غزوہ ہند کے اندر کیوں؟ فرمانے لگے اگر ان قتلت فانا افضل الشہداء، اگر غزوہ ہند کے اندر لڑتے لڑتے اگر مجھے جام شہادت پینا پڑ گیا تو میں افضل ترین اس دنیا کے شہداء میں میرا شمار کیا جائے گا۔ اور فرمایا
فَإِن رَجَعْتُ اگر میں واپس پلٹ آیا، اللہ نے مجھے زندگی دی، میں نے اپنی آنکھوں سے غزوہ ہند کو دیکھ لیا، اس میں اپنے مال اور جان سے شریک ہو گیا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ، میں اللہ کے پیغمبر کا شاگرد بتاتا ہوں، اللہ کے پیغمبر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آج کے بعد یہ ابو ہریرہ عام ابو ہریرہ نہیں، ابو ہریرہ محرر ہوگا۔ کون سا ابو ہریرہ محرر؟ جس کو میرے رب نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ یہ غزوہ ہند کی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں پیش گوئی کی تھی اور فرمایا تھا اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کی دو جماعتیں اللہ نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ اللہ نے ان دونوں جماعتوں کو من حیث القوم جہنم سے آزادی دے دی، جہنم سے بچا لیا ہے۔ ان میں سے پہلی جماعت کون سی ہے؟ اصابت تغزو الہند، فرمایا وہ جماعت جو ہندوستان کے غزوے کے اندر شریک ہو جائے گی۔ اور یہ غزوات جو ہے عملی طور پہ حضرت عمر بن عاص اور حکم بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب میاں والی کے علاقے میں آئے ہیں، تب سے یہ ہندوستان کے غزوے شروع ہوئے، جس کا زور محمد بن قاسم کے دور میں پکڑا، اور پھر چلتے چلتے یہ پاکستان، یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہمیں ملی ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا یخرج من خراسان من امتی لہم رعایات اسود، میری امت کے کچھ لوگ خراسان علاقے سے نکلیں گے۔ خراسان علاقہ جو کہ افغانستان کے اندر موجود ہے، جس کا ایک حصہ پاکستان کے اندر موجود ہے، ان دو علاقوں سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے دور کے خراسان کے بارے میں خوشخبری سنائی تھی۔ فرمایا ایسے لوگ نکلیں گے، ان کے پاس سیاہ رنگ کا جھنڈا ہوگا جو اللہ کے وحدانیت لے کر پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کو لے کر نکلیں گے، اور فرمایا میرا اللہ ان کی اتنی مدد کرے گا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس قدر اللہ ان کو غلبے عطا کرے گا کہ وہ مہدی کی خلافت کو قائم کرنے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کریں گے۔ یہاں تک نہیں، دوسری روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حتیٰ کہ یہ لوگ چلتے 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 ایلیا مقام پر پہنچیں گے، جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ میرا اللہ ان میرے جو ہے امتیوں کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ بیت المقدس کو فتح یاب فرما دیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے 2 سال قبل بھی میں نے اسی موضوع پہ جمعہ ایک پڑھایا تھا، 12 اگست کا جمعہ، اور میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ افغانستان فتح ہوگا اور اس افغانستان سے یہ جتنی یہ خبیث اور خناس قومیں مل کر آئی ہیں، اسلام کو دہشت گردی کا نام دے کر مٹھانے کا سوچ کر، اللہ کے فضل و کرم سے یہ ساری اس دنیا سے واپس نیست و نابود ہو جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کی پیش گوئی کے مطابق غزوہ ہند کا آغاز اسی سے شروع ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ کشمیر کی باری ہے، پھر یہ موجودہ ہندوستان کی باری ہے۔ یہاں تک نہیں، پھر اللہ کے فضل و کرم سے امام مہدی کے آنے کی تیاریوں میں بیت المقدس تک بھی یہی لوگ جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آپس میں اختلافات کو چھوڑ کر، سستیاں چھوڑ کر، جذبہ جہاد کی روح اپنے نوجوان بچوں میں پھونک کر ان کو تیار کرے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ نے مدد، نصرت، اللہ کی جو فتح ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نام رکھی ہے۔ شرط ایک ہی ہے، ان کنتم مؤمنین، صحیح معنوں میں ایمان لانے والے، اللہ کی ذات پہ یقین، توکل، اعتماد اور بھروسہ کرنے والے تم بن جاؤ۔ یہ لوگوں کی بڑے چھوٹوں کی سوچنی پڑھنی چھوڑ دو، قرآن و سنت کی طرف آ کے قرآن و سنت کا مطالعہ کر کے اپنے بچوں کو جذبہ جہاد سکھا کے میدانوں میں کھڑا کرنا، یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی مدد اور نصرت اور تائید میں یہ دنیا کا کفر اپنے منہ کی کھا کے بھاگ جائے گا۔ اسلام کا جو وعدہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام اس دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ بڑا وقت گزر گیا جب پستے پستے ہم نے زندگی بسر کی ہے، اب وقت ہے کہ ہم اب دوبارہ بیدار ہوں۔ اللہ نے ہمیں یہ نوید دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ہم ٹھنڈی ہوائیں چلاتے ہیں نا، بارش
بارش سے پہلے اس میں ہم ایک تازگی پیدا کرتے ہیں۔ اب یہ تو ایک سائنس کے فارمولے ہیں، یہ چیزیں تو دنیاوی ہیں، اللہ قرآن میں ان کو کیوں ذکر کرتے ہیں؟ اصل میں میرا رب مجھے آپ کو سمجھاتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی خوشخبریاں ہوتی ہیں نا، میرا رب اس کے ساتھ مومنوں کے ایمان کو ایک تازگی دیتا ہے، اس کے اندر ایک تازگی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد بھی جس کے دل میں تازگی پیدا نہ ہونا، وہ سمجھ لے کہ میرے ایمان میں کوئی خلل موجود ہے، ابھی میرے کسی نفاق کے درجے پہ جا رہا ہوں، ابھی بھی اگر میں شکوک و شبہات کا شکار ہوں۔ اور اگر ایسی اللہ کی نصرت اور مدد دیکھ کر انسان مسلمان کا دل کھلکھلا اٹھے، جذبہ جہاد جوان ہو، تو پھر سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اپنی رحمت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اور یہ غزوہ ہند جیسی بہار اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی خواہش کئی ایک صحابہ کیے کرتے تھے، حضرت ابو ہریرہ بڑی مرتبہ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے فَإِنَّهُ بَعِيدٌ فَإِنَّهُ بَعِيدٌ، ابو ہریرہ تیرے جذبات اپنی جگہ بجا ہیں لیکن یہ معاملہ بھی دوری والا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بیت المقدس فتح کرنے کے بعد یہی غزوہ ہند میں شریک ہونے والے لوگ جب واپس پلٹیں گے تو ان کو جو ملاقات جن سے ہوگی وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام علیہ الرحمہ، جو اس دنیا کے اندر امن کو قائم کریں گے، اللہ کی طرف سے جو مسلمانوں کے لیے باعث رحمت ہوں گے۔ لیکن ان راہوں کو ہموار کرنے کے لیے آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر وہی جذبات جو صحابہ اور تابعین کے دور میں تھے، جو صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی کے دور میں تھے، آج ہمارے جوانوں میں وہی جذبات چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے اندر یہی جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جہاد اور خصوصاً غزوہ ہند کے حوالہ سے آج کے خطبہ جمعہ میں چند گزارشات کی ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا اذا وقعت الملاحم، ایک وقت میری امت پہ ایسا آ جائے گا کہ عمومی طور پہ خون ریزی، ایسے ماحول، ایسا معاشرہ جو ہے پوری دنیا میں تشکیل دے دیا جائے گا، خون ریزی عام ہو جائے گی، فتنہ فساد عام ہو جائے گا۔ تو اسی حالت میں بعث اللہ بعثا من الموالی، اللہ تبارک و تعالی ایک ایسے لشکر کو اپنی کمال حکمت سے تشکیل دیں گے جو موالی میں سے ہوگا، یعنی ان علاقوں میں سے ہوگا جن کو میرے صحابہ نے آزاد کروایا ہے، تابعین نے، اہل عرب نے جن کے اوپر حملے کیے ہوں گے اور وہ علاقے آزاد ہوئے ہوں گے، مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علاقوں میں استعمال کیا ہوگا اور وہ موالی اسلام کے منشور اور دستور پہ ریاستیں قائم ہوگی۔ تو اس موالی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کمال حکمت سے ایک لشکر تشکیل دے گا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ ایسے بہترین جنگجو ہوں گے، اکرم العرب عربی فرسن، کہ یہ عربی لوگوں سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے جنگی تدبیروں کو سمجھنے والے ہوں، کیونکہ ان کو میرے رب نے تشکیل دیا ہو۔ اور اس کے ساتھ فرمایا وَأَجْوَدُ سِلَاحًا، ان کے پاس جو اسلحہ ہوگا وہ عرب کے لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، اتنا عمدہ اسلحہ لے کر یہ لوگ لڑیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑی بات یہ ہے یؤید اللہ بہم الدین، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے دین کو اس دنیا میں مضبوط کر دے گا۔ اب اس حدیث کی وضاحت کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے،
آپ سب ماشاءاللہ خوب اس مسئلے میں سمجھدار ہیں کہ یہ موالی کون ہیں اور بہترین اللہ نے جنگی تدبیریں کن کو دی ہیں، اور اسلام کی جو سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سپر پاور اس دنیا میں سب سے پہلے جس کو ہونے کا شرف حاصل دیا ہے وہ کون ہے؟ بس اللہ سے ایک ہی دعا ہے، اللہ اس غزوہ ہند کے لیے ہمیں استعمال کر لے۔